درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، بلند آواز سے پڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے، اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ خیالات بھی ہے کہ ووٹ کے سلسلے میں، الیکشن کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ آج میں اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے جو واٹس ایپس میں، گروپس میں جو بھی ہمارا پوسٹ شیئر کرنا ہوا، تو کچھ لوگوں کے طرف سے سوال ہوا کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں بھی ووٹ کے بارے میں تذکرہ ہے۔ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی دینی درسگاہوں میں کھلم کھلا فلاں پارٹی کو ووٹ دینے کے تعلق سے مسجدوں میں بیانات کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور پارٹیوں کے طرف سے پیسہ لے کر، پارٹیوں کے پاس فنڈ لے کر اس پارٹی کی طرفداری کرنا بھی مسجد کے امام، مسجد کے ذمہ داران اور مسجد کے جو ممبر پہ بیٹھنے والا جو خطیب ہے، اس کے لیے جائز بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے بالکل اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس مذہب اسلام میں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا۔ پیشاب کہاں کرنا، کہاں نہیں کرنا، اس کی بھی تعلیم ہمارا اسلام، ہمارا مذہب دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ درختوں کے پاس، بلوں کے پاس جہاں کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں، جہاں چمٹیاں رہتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے اللہ کے مخلوق بستے ہیں، اس جگہ پہ پیشاب نہ کرو۔ درختوں کے پاس پیشاب نہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے مخلوق جہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو۔ تمہارے پیشاب کے قطروں کے ذریعے سے ان چھوٹی اللہ کی جو مخلوق ہے، اس مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا مذہب اسلام غسل کا طریقہ سکھاتا ہے، نہانے کا طریقہ سکھاتا ہے، کلی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ سکھاتا ہے، وضو بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد پاک کیسے کیا جائے اس پاکی کا طریقہ سکھاتا ہے، استنجے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، رات میں سونے سے لے کے صبح سے اٹھنے تک کا طریقہ، 24 گھنٹوں کی زندگی کا طریقہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اتنی بڑی شرعی حیثیت، یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری، ووٹ کے سلسلے میں کہ اسلام خاموش بیٹھتا ہے۔ نکاح کا طریقہ، نکاح کے بعد زندگی کا طریقہ، بچہ بڑے ہونے کے بعد سے اس کے موت تک کے زندگی کا طریقہ، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس کے مرنے تک کا طریقہ، اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے احتیاط، ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، ماں زندگی کیسے گزارے گی؟ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کان میں، کون سے کان میں اذان، کون سے کان میں قامت، اور اس بچے کو غسل کیسا دیا جائے، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، انسان کی موت آ گئی، موت کے بعد اس باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مر گیا بس ختم، مٹی میں دفن کر دو؟ نہیں،
اس میت کو غسل کیسا دیا جائے، اس کو کفن کیسا دیا جائے، اس کو قبرستان تک کیسا لے کر جایا جائے، اور اس کو قبرستان میں دفن کیسا کیا جائے، اس کے قبر کو کھودا کیسے جائے، اس کے قبر میں اس کے چہرے کو کس طرف پلٹایا جائے، اور اس کے بدن پہ کفن کیسا پہنایا جائے، یہ پورا کا پورا طریقہ ہمارا مذہب اسلام دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ الیکشن ووٹ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ فقہا اس ووٹ کے تعلق سے کون سے آیت سے اس ووٹ کے تعلق سے مسئلے بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں جس طریقے سے مسجد کے امام بھی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام کے ساتھ مسجد کے خطیب بھی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہونے کے ساتھ ساتھ، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے امیر المومنین تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ سیاست اسلام سے الگ نہیں ہے۔ ابھی سیاست اچھے لوگ، ایک بہت ہی بڑا منسٹر ایک علماء کے بہت بڑے پروگرام میں آیا تھا، عوام بھی سامنے، بہت بڑا مجمع عوام کا، منسٹر سٹیج کے اوپر آیا، کھڑا ہوا، مائک اس کو دے دیا گیا، پرمیشن لیا، مجھے مائک دے دیجئے۔ مائک جب اس کے ہاتھ میں آیا وہ بات کرنے لگا، کہنے لگا آج ملک میں جتنا کرپشن چل رہا ہے، آج ملک میں جو سود کا نظام چل رہا ہے، آج اس ملک ہندوستان میں جو لوگ رشوت دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اور اس ملک ہندوستان میں جو ظلم چل رہا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں جو معصوموں کا قتل چل رہا ہے، اس ملک ہندوستان میں لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، مائنارٹیز کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، خاص مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار تم ہو، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے۔ اس کے ذمہ دار تمہارے علماء ہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے قائدین ہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے مفتیان ہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے علماء اور حفاظ ہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے مسلم تنظیموں کے ذمہ دار ہے۔ تم نے جب سیاست کے کرسیوں کو خالی کر کر باہر چلے گئے، ہم جیسے ظالم اور درندے تمہارے سیٹوں پہ بیٹھے۔ حقیقت اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں۔ 1925 میں کچھ فرقہ پرست تنظیموں نے اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے ووٹ کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اپیل کیے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کی ایک کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ملک میں رہنے دیا جائے مگر مسلمانوں کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے۔ ان لوگوں کی کوشش تھی، مگر مسلمانوں کے قربانیاں اس ملک ہندوستان کے لیے اتنے قربانیاں ہیں کہ ملک ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا، جتنے قربانیاں دیے ہیں، اتنے قربانیاں اور اتنا خون کسی مذہب کے لوگوں نے نہیں بہایا۔ آج بھی ہندوستان کے انڈیا گیٹ کے اوپر اگر دلی میں جا کر دیکھ لیا جائے، 90,000 سے زیادہ، 90,000 سے زیادہ مسلم فریڈم فائٹرز کے نام آج بھی انڈیا گیٹ کے اوپر ہے۔ مگر آج ہم مسلمان اپنے حق کے لیے، اپنے ریزرویشنز کے لیے، نوکریوں کے لیے، اپنے شریعت پر چلنے کے لیے آج مسلمان انہی لوگوں کے دربار میں جا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ملک کو آزادی دلانے والا، اس ملک ہندوستان کو انگریز سے باہر نکالنے والا، انگریز کو ملک ہندوستان سے بھاگنے پہ مجبور کرنے والا مسلمان، ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے شہید ہونے والا مسلمان، ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والا مسلمان، ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو قربانی جو مسلمان کیا تھا، آج وہ مسلمان
اپنے شریعت پہ چلنے کے لیے، اپنی مسجد بنانے کے لیے، اپنی مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگانے کے لیے، اپنے مدرسوں کے بقا کے لیے، اپنے مسجدوں کے بقا کے لیے، اپنے حجاب کے لیے، اپنے طلاق اور خلا کے مسائل کے لیے، نکاح کے مسائل کے لیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے آج مسلمانوں کو انہی کے دربار میں بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو ریالیاں نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو آج روڈوں پہ آ کے کئی دنوں تک ریالیاں نکالنے کے، احتجاج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بھکاری بن گئے ہم۔ یہ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہندوستان کو آزادی تو دلوایا تھا، مگر ملک ہندوستان کا مسلمان سیاست میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ کیا سیاست دین سے الگ ہے؟ کیا پالیٹکس الیکشن میں لڑنا کیا دین اور اسلام سے الگ ہے؟ کیا اسلام اور دین، الیکشن، حکومت کے بارے میں کوئی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تذکرے نہیں فرماتے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ پڑھ لیجئے، اور جتنے بھی انبیاء حکومت کیے تھے دنیا میں ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت سارے دنیا میں آج تک، عمر فاروق کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں، آج تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے دنیا میں ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جو لیڈر مسلمان اور اسلام نے دنیا کو دیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر کو اس دنیا میں پیدا کر گئے، ایسے لیڈر کو اس دنیا کو دے کر گئے۔ آج 1300 سال کے ہسٹری میں آج تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لیڈر آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا، آج تک کوئی بن نہ سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے حکمران تھے، کیسے انصاف کرنے والے تھے، وہ خود بادشاہ ہے، وہ خود حاکم ہے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام انصاف کی جو تعلیم دیتا ہے، اسلام سیاست کرنے کا جو طریقہ سکھاتا ہے، اسلام غریبوں کو سینے سے لگانے کا جو طریقہ سکھاتا ہے، اسلام غریب کا جو مدد کا جو طریقہ سکھاتا ہے، اسلام غریبوں کو قریب کرنے کا جو طریقہ سکھاتا ہے، اسلام جو انصاف کا طریقہ سکھاتا ہے، اتنا اور کسی مذہب میں اتنی زیادہ تعلیمات نہیں۔ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب لوگوں کو قتل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، لوگ خود فرقہ پرست جو لوگ بنتے ہیں وہ لوگ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کی کتاب ظلم اور زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اونٹ خریدنے کے لیے ایک بندے سے بات کیے تھے، بدو تھا، گاؤں کا آدمی تھا، چھوٹے سے کھیڑے کا، قریے کا۔ عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہاری اونٹ خریدوں گا، جانور خریدوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے خرید لو، وہ بیچنے کے لیے آیا ہے، خریدنا چاہ رہے ہیں، کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ اتنے میں بیچوں گا۔ ٹھیک ہے، عمر فاروق نے کہا کہ میں ٹرائل ماروں گا، جیسے کہ آج ہم گاڑی خریدنے کے لیے جب ہم بات کسی سے کرتے ہیں تو ٹرائل مارتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ میں ٹرائل ماروں گا، تھوڑا چیک کروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ٹرائل مارو، چیک کرو۔ وہ جانور کے اوپر بیٹھے، اونٹ کے اوپر، تھوڑی دور گئے تو اس کا جو پیر ہے اس کو تھوڑا چوٹ لگ گیا، زخم ہو گیا، زخمی ہو گیا اس کا پیر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بدو کے پاس آئے، کہا کہ میں اس اونٹ کو خریدنا نہیں چاہتا، مولنا نہیں چاہتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کیوں خریدنا نہیں چاہتے بھائی؟ تمہارا اونٹ اچھا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آیا۔ میرا اونٹ اچھا نہیں ہے؟ ابھی تم جانے سے پہلے میرا اونٹ صحیح تھا، درمیان میں بیچ میں تم ٹرائل مارنے کے لیے گئے تھے نا، یہ تمہاری غلطی ہے کہ اس کے پیر کو چوٹ لگ گیا، زخمی ہو گیا اس کا پیر۔ تم اونٹ خرید لو یا اس کا جو پیر زخمی ہوا نا اس کے پیسے مجھے دے دو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ اس بدو کو معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے، وقت کے حکمران ہے، وقت کے پرائم منسٹر ہے، اس کو پتا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو اونٹ لینا پڑے گا یا مجھے پیسہ دینا پڑے گا۔ عمر فاروق نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ، شریعت کے قاضی ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں فیصلہ کرنے والے،
آج جیسا جرج ہوتا نا، جرج شریعت کے قاضی ہوتے، قاضی صاحب کے پاس جاؤ میرے اوپر کیس کرو، ان سے کہو کہ یہ اونٹ خریدنے کے لیے اونٹ لے کر گئے، پیر زخمی بھی کر دیے اور اونٹ بھی نہیں خریدنا چاہ رہے، انصاف کے لیے ان کے پاس جاؤ۔ جو بدو ہے، گاؤں سے آیا ہوا، قریے سے آیا ہوا جو بندہ تھا، وہ گیا قاضی صاحب کے پاس، جج کے پاس، کہا کہ فلاں بندہ اونٹ خریدنے کے لیے مجھے بلایا تھا، بات بھی ہو گئی، اتنے پیسے میں بیپار بھی ہو گیا، مگر وہ ٹرائل مارنے کے لیے جب لے کر گئے تو اس کا پیر زخمی ہو گیا۔ اس کا پیر جب زخمی ہو گیا نا، وہ کہہ رہے کہ میں نہیں خریدوں گا، مجھے انصاف ملنا چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے کو بلا کر لاؤ۔ قاضی صاحب کو بھی نہیں پتا کہ امیر المومنین کا قصہ ہے، قاضی صاحب کو بھی نہیں پتا کہ امیر المومنین وقت کے حکمران، وقت کے پرائم منسٹر کے اوپر ایک کیس کر رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ جو بدو تھا گاؤں کا آدمی، وہ گیا عمر بن خطاب سے کہنے لگا آؤ قاضی صاحب بلا رہے، جج صاحب بلا رہے۔ قاضی صاحب کے پاس جب پہنچے دونوں، تو قاضی صاحب کی نگاہ جب پڑی، امیر المومنین ہے۔ اب ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات ہے، ایک طرف امیر المومنین وقت کے حکمران ہے اور میں ان کا نوکر ہوں، فیصلہ کرنے والا، مجھے اس سیٹ پر انہوں نے بٹھایا ہے، وہ دیکھ رہے کہ میں فیصلہ کیا کروں۔ عمر نے کہا کہ انصاف کا فیصلہ کرو۔ آج ہے کوئی ایم ایل اے کے اوپر کیس کرنے والا؟ آج ہے کسی کو ایم پی کے اوپر کیس کرنے کی؟ آج ہے کسی کو پرائم منسٹر کے اوپر کیس کرنے کی ہمت؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دور میں، ان کے قاضی انہی کے سامنے فیصلہ دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، غلطی تمہاری ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ اونٹ خریدنے کی بات کیے تھے، اتنے پیسوں میں بات ہوئی تھی، ہاں بات ہوئی تھی، آپ اونٹ ٹرائل کے لیے لے کر گئے تھے جانور کو، ہاں میں ٹرائل مارنے کے لیے لے کر گیا تھا، زخمی آپ کے طرف سے ہوا کہ نہیں؟ ہاں میرے ہی طرف سے زخمی ہوا۔ اے عمر بن خطاب، غلطی آپ کی ہے، اس کے اونٹ کو آپ کو خریدنا ہوگا، اتنے ہی پیسوں میں خریدنا ہوگا جتنی بات ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے ٹرائی مارنے کی وجہ سے اس کے پیر کو زخمی ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس کے اونٹ کو خرید لوں گا۔ اور قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین، تمہارے طرف سے اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے دل کو خوش کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اس کے دل کو بھی میں خوش کر دوں گا، اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ امیر المومنین، اس کے دل کو تمہارے طرف سے تکلیف ہوئی ہے تو اس کو پیسے بھی ایکسٹرا دینے ہوں گے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے کہا اس کو میں پیسے بھی ایکسٹرا دے دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے اونٹ کو خرید لیتے ہیں، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ انصاف کو دیکھ کر عمر بن خطاب کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ عمر بن خطاب اس کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں میرا بیٹا آئے گا، تم کو جہاں تک جانا ہے وہاں تک میرا بیٹا تمہیں پہنچا کر آئے گا۔ وہ بدو کہتا ہے، وہ گاؤں والا غریب آدمی کہتا ہے اے عمر، آیا تو ہوں آپ کے دربار میں، اب جاؤں گا کہاں؟ مجھے بھی اتنا پیارا مذہب اسلام کے انصاف کو دیکھ کر میرے دل میں بھی ایمان کا نور آ گیا۔ وہ بدو عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام، سیاست،
हुकूमत करने का तरीका दुनिया को दिया है। कितना खूबसूरत हमारा मजहब है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमर बिन आस जो मिस्र को फतह किए थे, मिस्र के गवर्नर थे उस जमाने के, उनका एक बेटा था। उनका बेटा किसी बंदे से शर्त लगाता है कि तुम और मैं रेस लगाएंगे। आज गाड़ियों की रेस लगती है ना फास्ट, जो पहला जाएगा, तुम और मैं रेस लगाएंगे, कौन पहला जाता है देखेंगे। गरीब बंदा था बाजू में, दोनों ऊंट दौड़ाने लगे। वो जो गरीब बंदा है वो आगे चला गया। गवर्नर का बेटा, अमर बिन आस का बेटा, इसको गुस्सा आ गया, उसके चेहरे पे थप्पड़ लगाया। तू कैसे जीत सकता है मेरे से, तू मेरे से कैसे आगे जा सकता है। उसके चेहरे पे थप्पड़ लगाया, उसको कोड़े मारा, उसका बदन जख्मी हो गया। गरीब बंदा था, उसके घर को गया, रोने लगा। अब्बा पूछने लगा कि रोता क्यों है बेटा। कहा कि गवर्नर का जो बेटा है अमर बिन आस का, हम दोनों की रेस लगी, शर्त लगाए थे हम दोनों, तो मैं उससे आगे निकल गया। गवर्नर का बेटे को गुस्सा आ गया, उसने मेरे बदन पे कोड़े मारे, जख्मी हो गया। गरीब आदमी गरीब बच्चे को लेकर फौरन रातों रात निकलता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला उनके पास मदीना चलते हैं। मदीना पहुंचे तो उमर बिन खत्ताब को आवाज देकर कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या बात है। कहते हैं कि तुम्हारा एक गवर्नर का बेटा मेरे बच्चे को जख्मी कर देता है। किस्सा पूरा सुनाते हैं। उमर बिन खत्ताब पूरा किस्सा सुनते हैं और कहते हैं कि गवर्नर को भी बुलाओ, उसके बेटे को भी बुलाओ। अमर बिन आस भी आ गए, उनका बेटा भी आ गया। कहा कि तू इसको थप्पड़ लगाया था और इसको कोड़े मारा था। अमर बिन आस का बेटा, गवर्नर का बेटा कहता है कि हाँ मैं कोड़े मारा था। कौन तुझे इजाजत देता है, तू गवर्नर का बेटा हो गया तो गरीबों पे जुल्म करता है। तो गवर्नर के बेटे को उमर बिन खत्ताब खड़े करते हैं और गरीब का जो बेटा है उसको कहते हैं कि जितने कोड़े तुझे लगाया था उतने कोड़े इसके बदन पे लगा। और वक्त का जो गवर्नर है कहता है कि गवर्नर को भी कोड़ा लगाओ। जो वक्त का गवर्नर है, हुक्मरान है, हुकूमत करने वाला मिस्र के ऊपर, मुसलमान है, मोमिन है, ईमान वाला है, कहता है कि इसके ऊपर भी कोड़े लगाओ, इसको भी मारो, कोड़े लगाओ इसको भी। कहते हैं, लोग कहते हैं कि हजरत बेटे को तो कोड़े लग गए, गवर्नर साहब की क्या गलती है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि इसका जो बेटे को हिम्मत जो हुई ना गरीब को मारने की हिम्मत, इसके गवर्नरी को देखकर, उसके बाप के ताकत को देखकर, उसके बाप के ओहदे को देखकर इस गरीब आदमी को कोड़े मारने की हिम्मत इसको हुई थी, इसलिए इसके बाप को भी कोड़ा मारा जाए। उसके बाप को भी कोड़ा मारा गया। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी कोड़े मारे गए। ये इंसाफ, इस्लाम, हमारा मजहब जो इस्लाम है, ये इंसाफ की तालीम देता है, हुकूमत का तरीका दुनिया को सिखाता है। आज हालात क्या है, हम खुद मुसलमान इंसाफ करने के वास्ते तैयार नहीं, हम खुद इंसाफ की बात करने के वास्ते तैयार नहीं। इंसाफ करने वाले हुक्मरान पैदा कहां से होंगे। आज हम खुद अपने जमीर को बेच रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाते हैं, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु। गवाही को न छुपाओ, वोट देना गवाही है। और जो गवाही को छुपाता है, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, जो गवाही को छुपाता है वो गुनहगार हो जाता है, उसका दिल गुनहगार हो जाता है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज के बाद मस्जिद में बैठे हुए थे, सहाबा किराम की मजलिस लगी हुई थी। प्यारे नबी ने फरमाया शिरिक के बारे में, शिरिक बहुत बड़ा गुनाह है।
اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پیغمبر نے فرمایا گواہی کو چھپانا بھی شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ جو گناہ شرک سے بندے کو ملتا ہے، جو بندہ گواہی کو چھوڑتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے، طاقت رکھنے کے بعد بھی گواہی نہیں دیتا، شرک سے جو گناہ ملتا ہے وہ گناہ اس بندے کو ملتا ہے۔ آج ہم ووٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے ایک آدمی کو ووٹ نہ ڈالنے سے، ہمارے بیوی کے ووٹ نہ ڈالنے سے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے، ہمارے جوان بچوں کے ووٹ نہ ڈالنے سے، ووٹ ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے آج ظالم لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، معصوموں پہ ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو مسجدوں کے گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، مدارس کے گرانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، اور کمزوروں کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کی پوری سزا جو بندہ جان بوجھ کر طاقت رکھتا ہوا ووٹ نہیں ڈالتا، اس کے سر پر اس کا سارا گناہ آئے گا۔ ووٹ کی طاقت کیا ہے؟ آج ووٹ سے ہی یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں نا۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں ووٹ دے گا، مسلمان کی تقدیر بدل سکتی ہے، مسلمانوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ سروے کے حساب سے 40% مسلمانوں کے پاس پہلی بات ہے کہ ووٹر کارڈ نہیں ہے۔ 40-50% مسلمانوں کے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے، اور ووٹر کارڈ جن لوگوں کے پاس ہے 50-60%، ان میں سے 25% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہے۔ یعنی پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں 25% اونلی ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، باقی 75% مسلمان ووٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آج اللہ طاقت دیا ہے، آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، ووٹ کا استعمال کرو، ووٹ ایک طاقت ہے۔ اچھے آدمی کو ووٹ دو۔ اگر ووٹ کا استعمال آج تم نہیں کرو گے نا، اللہ بولتا ہے ووٹ گواہی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ہمارے جتنے بھی فقہا، جتنے بھی علماء، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کا یہی کہنا ہے، ووٹ ایک گواہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ 4 بندے تمہارے ایریا میں الیکشن کے لیے کھڑ رہے ہیں، ان چاروں میں سے اچھا کون ہے؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ چاروں میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ ارے ایک بندہ 100% خراب ہے، ایک بندہ 70% خراب، ایک بندہ 60% 50% خراب ہے، ایک بندہ 25% یا 30% خراب ہے۔ جو کم خراب ہے اس کو تو ووٹ دیو، جو کم خراب ہے اس کو سپورٹ کرو۔ ووٹ مذہب کو دیکھ کر نہیں دیا جائے گا، ووٹ پیسے دولت کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا جائے گا، اور ووٹ برادری کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا جائے۔ ابھی سمجھو بھائی 2 بندے لڑ لیے، قاضی صاحب تم کو بلا رہے ہیں یا جج تم کو بلا رہا ہے، یہ 2 بندے لڑ رہے تھے، تم دیکھے تھے، غلطی کس کی ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ اب اسلام کہتا ہے کہ کسی کے پاس رشوت لے کر، پیسہ لے کر تم اس کی طرفداری کرو گے، اللہ کے نظر میں تم مجرم بنو گے، گنہگار بنو گے۔ اب دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ صحیح گواہی پیش کرے، دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ ثابت کرے، اس کو بولنے کی کوشش کرے۔ اگر بندہ دیکھتے ہوئے بھی چھپاتا ہے، گواہی نہیں دیتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس کا گناہ شرک کے برابر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب ہمارے کانسٹینسی میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو، کوئی بھی کچھ امیدوار کھڑ رہے ہیں، ان میں سے اچھا کون ہے؟ ہمارے قوم کو، کمزوروں کو انصاف دلانے والا، کمزوروں پہ اوپر رحم کرنے والا، مذہب کو دیکھے بغیر انسانیت تھوڑی بھی کسی آدمی کے اگر اندر ہے، ہماری شریعت کو نقصان نہیں پہنچاتا، مسجدوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، مدرسوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، غریبوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، مائنارٹیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، انسانیت کسی کے اندر اگر تھوڑی بھی ہمیں نظر آ رہی، اس کا سپورٹ کرو۔ اور جو بندہ مذہب کے بیچ میں لڑائیاں لگانے والے،
जो बंदा फितना फैलाने वाले, जो बंदे गरीबों पे जुल्म करने वाले, कमजोरों पे जो जुल्म करने वाले, जो भी लोग हैं, उनका पैसा लेकर भी अगर वोट डालोगे, गलत गवाही दोगे, अल्लाह के नज़र में मुजरिम बन जाएंगे। वो 5 साल या 10 साल हुकूमत करेगा, लोगों पे जुल्म करेगा, उस जुल्म का गुनाह आप लोगों के ऊपर होगा, हम लोगों के ऊपर होगा जो रिश्वत लेकर गलत का जो सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारी तकदीर को बदलने के लिए ज़रूरत है कि हम वोट डालें, ज़रूर वोट का इस्तेमाल करें। अगर कोई बंदा वोट का इस्तेमाल नहीं करता, कुरान के नज़र में, हदीस के नज़र में, वो बंदा गुनहगार बन जाता है। और एक बात है कि जो लोग वोट का पैसा लेकर वोट डालते हैं, चाहे 100 रुपया लियो, 50 रुपया लियो, 500 रुपया लियो, 1000 रुपया लियो, 5000 रुपया लियो, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं, याद रखो वो लोग मुजरिम हैं, वो लोग मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। वो लोग मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और मिल्लत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, मजहब के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर में वो लोग मुजरिम हैं। वोट का पैसा लेना रिश्वत के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रिश्वत लेता है, जो बंदा रिश्वत देता है, दोनों भी मुजरिम है, फासिक है, गुनहगार है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत है, दोनों के ऊपर दोज़ख जरूरी है। अल्लाह उन लोगों को दोज़ख में भेजेगा। इसलिए वोट का पैसा नहीं लेना है, और इन पैसों में बरकत भी नहीं होगी, याद रखो। जिस तरीके से काला जानवर खाना हराम है, खिंजीर खाना हराम है, सुअर खाना जिस तरीके से हराम है, वोट का पैसा लेकर बकरी का गोश्त भी खाओगे, काला जानवर खिंजीर खाने के बराबर है, वो गोश्त हलाल नहीं होता। और आजकल ऐसा माहौल बन गया कि इलेक्शन से पहले मस्जिदों के इमामों को, इलेक्शन से पहले मस्जिदों के मुअज्जिनों को, इलेक्शन से पहले मदरसों के जिम्मेदारों को, इलेक्शन से पहले दीनी तंजीमों के जिम्मेदारों को एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट कुछ रकम पहुंचाता है, अपनी दावत में बुलाता है, लिफाफे में पैसा उन लोगों को पहुंचाता है, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया। जो भी इमाम या मुअज्जिन भी ये पैसा लेते हैं, वो पैसा भी हराम है। 4 साल से एमएलए को याद नहीं आया, 4 साल से एमपी कैंडिडेट को याद नहीं आया, इलेक्शन आ गया, हदिये के तौर पर भी अगर वो हदिये का नाम लेकर भी किसी को देता है, वो पैसा भी हराम है। और मस्जिदों में, मदरसों में ये पैसे अगर लगाएंगे, याद रखो अल्लाह उसके रसूल के अजाब को दावत दे रहे हैं आप लोग कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी आ गई। 5 वक्त की नमाजों में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे ही सामने सर झुकाते हैं, तेरे मदद के हम मोहताज हैं। अल्लाह से आकर कहते हैं कि अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। इलेक्शन के मौके पे पैकेज के लिए एमएलए के दरबार में, एमपी के दरबार में, मिनिस्टरों के दरबार में, जो भी मस्जिदों वाले, मदारिस वाले, दीनी तंजीमें वाले जो लोग नजर आते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल के नजर में मुजरिम है, वो कौम के गद्दार है, मिल्लत के गद्दार है, मुल्क के भी वो लोग गद्दार है। जो लोग कहते हैं हमारे पास इतने वोटर्स हैं, हमारे अंडर में इतने मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे अंडर में इतने मस्जिदों के मुअज्जिन हैं, हमारे अंडर में इतनी मस्जिदें चलते हैं, हम इतनी बड़े जमात के जिम्मेदार हैं, दीनी तंजीम के जिम्मेदार हैं, जो लोग कहकर लोगों के पास, लीडरों के पास इलेक्शन का पैसा लेते हैं, इन पैसों को मस्जिदों के इमामों में, मस्जिदों के मुअज्जिनीन में, जो लोग लेना नहीं चाहते, उन लोगों के घरों को भी पहुंचाते हैं।
20 या 30% उलमा होंगे, 70% उलमा ये हराम के पैसे को सूअर का गोश्त जैसा हराम है वैसा हराम समझते हैं। 20 या 30% उलमा मुअज्जिनीन जिम्मेदारान मस्जिदों के और मदारिस के जो लोग ये पैसा लेते हैं हराम कमाई खाकर, वो मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके इस्लाम हलाल और हराम की बात करने की उसको इजाजत नहीं है। हराम खाने वाला मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाने की उसको इजाजत नहीं है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, जन्नत का शराब हलाल है ना, जन्नत का शराब हलाल है, हराम नहीं है। हलाल शराब नबी के दरबार में फरिश्ते लाए, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत के शराब को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार कर दिए, मना कर दिए। शराब है जन्नत की शराब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी परहेज किए थे। आज हम मसले जानते हुए, दीन जानते हुए, कुरान जानते हुए इलेक्शन का पैसा, रिश्वत का पैसा हराम है, इन हराम पैसों को कैसा इस्तेमाल करेंगे? ये मसला सिर्फ उलमा का, इमामों का, मुअज्जिनीन का, ज़िम्मेदारों का नहीं है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं और उम्मत में जितने भी मुसलमान हैं, हर एक के ऊपर यही मसला है। 500, 1000, 2000, 10,000 कोई भी पार्टी वाला अगर लाकर देता है, वो पैसा 1 रुपया भी हमारे हलक के नीचे उतर गया, हराम उतर गया, हमारा ईमान गारत हो गया, अल्लाह उसके रसूल हमसे नाराज हो गए। अल्लाह उसके रसूल को हम हर इलेक्शन में नाराज करते हैं, हर इलेक्शन में हम रिश्वत का पैसा लेते हैं, हर इलेक्शन में हम वोट का पैसा लेकर वोट डालते हैं, और हम सोचते हैं कि मुसलमान तरक्की क्यों नहीं करेगा, मुसलमान डेवलप क्यों नहीं होगा, मुसलमानों पे कोई रहम क्यों नहीं करता, मुसलमानों पे जुल्म क्यों करते हैं, मुसलमानों पे ये लोग जबरदस्ती क्यों करते हैं, शरीयत में मुदाखलत की बात क्यों करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह रसूल की जब मानने के वास्ते तैयार नहीं है, ये लीडर तुम्हारी बात को मानने के वास्ते कैसे तैयार हो जाएंगे? हम में से जितने भी बैठे हैं यहाँ, कोई भी इलेक्शन का पैसा नहीं लेगा ना भाई, इंशाअल्लाह कोई भी नहीं लेगा ना। खिंजीर का गोश्त जैसे हराम, इलेक्शन का पैसे वैसे ही हराम है। अल्लाह मुझे और आपको इन हराम पैसों से हिफाजत फरमाए। वोट का इस्तेमाल करो, मोहल्लों में, इलाकों में, आपके एरियाज में, सारे लोगों में बात पहुंचा दो, अच्छे आदमी को चुनो, वोट का इस्तेमाल करो। आज अगर वोट नहीं डालोगे, याद रखो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 2-3 साल के बाद वोट का हक भी मुसलमानों से छीन लिया जाएगा। अगर मुसलमान ऐसे ही सियासी एतबार से पीछे रहेगा, मुसलमानों की ज़िंदगियों के बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाह मुझे और आपको सही माने में इस वोट का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे उम्मत मुस्लिमा को समझकर अपने लीडरों को भी बनाने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।